مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں، آہ میں واہ میں اور ہر چاہ میں، زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں، آہ میں واہ میں اور ہر چاہ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اولاً تو میں آپ سے یہ درخواست گزار ہوں کہ جو میرے عزیز کھڑے ہوئے ہیں وہ تشریف رکھیں۔ یہ بچھائی کا انتظام، یہ لائٹیں، یہ شامیانے، یہ سب آپ ہی کے لیے لگائے گئے ہیں۔ جو نوجوان میرے بیٹھنے کے نام سے باہر کی طرف جا رہے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیے، آپ کے لیے باہر سے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت آپ کے لیے نکال کر آپ کے بیچ، آپ کے اس جامعہ ازہر کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ ہم سب سے پہلے گزارش کریں گے کہ جو مدرسے کے اندر یا باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان سے بہت ہی مؤدب انداز میں گزارش ہے کہ وہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیں اور آنے والے مہمان علماء کرام کی باتوں سے یہاں آ کر فائدہ حاصل کریں۔ میرے دوستو، کیا آپ نہیں جانتے کہ آج آپ کے اور میرے حال کیسے بد سے بدتر بنتے جا رہے ہیں؟ اگر آپ اور میں اپنی زندگی کو سنوارنا اور اس کو صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آج آپ کی اس بستی کے اندر جو ایشیا کی عظیم بڑی دینی درسگاہ ہے دارالعلوم دیوبند، وہاں سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان جناب حضرت مولانا قاری محمد جمشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ،
اور اسی طریقے سے دارالعلوم سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان جناب حضرت مولانا خورشید عالم صاحب جو دارالعلوم دیوبند سے تشریف لا چکے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہی سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان جناب حضرت مولانا مفتی محمد مزمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو دارالعلوم دیوبند سے تشریف لا چکے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے آنے والے مہمان ہم سب کے بیچ تشریف رکھتے ہیں۔ اگر ضرورت ہے تو یہاں آ کر کے آپ سننے والوں کی ضرورت ہے، آپ یہاں آ کر کے علماء کرام کی باتوں کو سننے کے لیے تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ علماء کرام سے آپ کی ملاقات ہوگی، علماء کرام سے آپ کو روبرو کیا جائے گا، ان کی نصیحتیں میں اور آپ سنیں گے اور انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا کے اندر اگر آج آپ کے اور میرے اوپر پریشانی ہے تو ان پریشانیوں کا حل اگر آپ چاہتے ہو تو علماء کرام سے آپ کو رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، آپ کو اپنی زندگی کو بدلنا ہے، تو آپ کو ان دینی مدارسوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا، آپ کو مساجدوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ کا اور میرا رشتہ دین سے ہٹنے والے لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کا اور میرا رشتہ ان لوگوں سے جڑا ہوا ہے جو وقتاً فوقتاً دین کی طرف ترچھی نظر کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اور میں صحیح سالم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے اسلام کو صحیح معنی میں سمجھ کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو وہ طریقہ ان دینی محفلوں سے ملے گا، ان دینی قلعوں سے ملے گا، ان دینی مدارسوں سے، ان مدارسوں کے اندر رہنے والے حضرات سے ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہٹ کر کے ہم کہیں اور جا کر کے اپنی کامیابی کے راز تلاش کریں تو یاد رکھیے آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ آپ کا اور میرا حال تو یہ ہو گیا ہے، آپ کا اور میرا حال یہ ہو گیا ہے، مسجد کی میناروں سے مؤذن صدا دیتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اے لوگوں آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ مسلمان کہتا ہے مؤذن تو اذان دیتا رہے، ہمارے کانوں پر جھوں نہیں رہیں گی، مؤذن اس سے آگے کہتا ہے۔ اور لوگوں، اگر آج آپ نے اپنی کامیابیوں کے راز تلاشنے کے لیے آپ دور گئے ہیں، آپ اس دنیا سے، اس رنگ و بو سے جو ان مدارسوں کے اندر آپ کے لیے ملتی ہے، ان علماء کرام سے آپ کے لیے ملتی ہے، ان سے ہٹ کر کے اگر آپ کامیابی کے راز تلاش کرو گے، یاد رکھیے کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی، ذلت اور رسوائی کو مل سکتی ہے۔ ارے قرآن نے تو خود کہا ہے، قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، ارے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ آج کا نوجوان کلمہ پڑھنے والا جس نے اللہ کے کلمے کو پڑھا اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنا پڑھنے کے بعد بھی اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کو کامیابی کہاں ملے گی۔ ارے کامیابی آپ کو علماء کرام کے مشوروں سے ہٹ کر کے نہیں مل سکتی، قال اللہ اور قال الرسول کے اندر جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس سے ہٹ کر کے نہیں مل سکتی۔ اگر آج میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آج آپ کے اور میرے سروں کے اوپر پگڑی رکھی ہوئی ہے، آج آپ کے اور میرے چہرے کے اوپر یہ داڑھی سجی ہوئی ہے، اگر آپ کے سروں کے اوپر ٹوپی رکھی ہوئی ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں ان مدارسوں اور ان علماء کرام کی دین ہے،
ورنہ یاد رکھیے اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہم کو دین سکھانے والا کون ہوتا؟ یہ مساجد نہ ہوتی ہم کو کلمہ پڑھانے والا کون ہوتا؟ اگر یہ علماء کرام جن کا فیض آج آپ کو اور مجھے مل رہا ہے یہ نہ ہوتے تو ہم فیض یاب کہاں سے ہوتے؟ ارے کیا کس سے ہوتے؟ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں سے نعوذ باللہ جا کر کے ہوتے۔ نانا اگر آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو کامیاب ہونا ہے، آپ کو اپنے کاروبار کے مسائل کو حل کرنا ہے، آپ کو اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا راستہ ہوگا آپ کو ان علماء کرام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا، ان مدارسوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جب جب آپ کا رشتہ علماء کرام سے ٹوٹ جائے گا، علماء سے آپ دور ہو جاؤ گے، آپ پریشان ہوتے چلے جاؤ گے، ارے آپ اپنی زندگی کے اندر خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے، آپ کامیاب اور کامرانی کے راز تلاش کرتے پھرو گے نہیں مل سکتے۔ ارے جب تک کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے اپنی زندگی کے اندر نہ اتارو گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو میں بتاتا چلوں رات سے اب تک پروگرام ہوا، نشستیں ہوئی، علماء دین علماء کرام سمجھانے کے لیے آئے، علماء نے ہمیں بتایا کہ آج معاشرے کے اندر شراب عام ہو گئی ہے، امت کا نوجوان شراب پی رہا ہے، امت کا نوجوان نہ جانے کیسی کیسی خرافات کے اندر ملوث ہو گیا ہے۔ ارے ہاں میں بھی آپ سے بتاتا چلوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ شراب کا نام بدل بدل کر کے پیئیں گے۔ وہ زمانہ آج چل رہا ہے، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رات آئی ہیں، آپ کو علماء کرام نے وہ باتیں بتائی ہیں۔ اگر آپ ان سب باتوں سے باز آنا چاہتے ہو، معاشرے کی فلاح و بہبود چاہتے ہو، معاشرے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، سماج کی برائیاں ختم کرنا چاہتے ہو تو آپ کو علماء کرام سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ کو ان علماء کرام کے سائے میں آنا ہوگا، ان سے مشورہ کر کے آپ کو اپنے سماج سے برائیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ورنہ تو یاد رکھیے جب بھی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، چاہے وہ تاریخ ملک ہندوستان کی رہی ہو یا دیگر ممالک کی رہی ہو، جب بھی جس قوم نے علماء کرام سے رشتے کو توڑا، جب بھی کسی قوم نے علماء کرام سے اپنے رشتے کو توڑ دیا، وہ قوم گمراہی کے گہرے گڈھے کے اندر گئی ہے۔ تاریخ ملتی ہے۔ میں آپ سے یہ بھی بتاتا چلوں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کو سارے طریقوں کو اپنانا ہوگا اور ان طریقوں کو چھوڑنا ہوگا جن طریقوں کا سنت اور اللہ کے کلام سے کوئی واسطہ نہیں، ان ساری چیزوں سے باز آنا ہوگا۔ تو آئیں گے نا انشاءاللہ، آئیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔